أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. پچھلی آیت میں آدم علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ ہوا کہ فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا گیا اور ایک دشمن کا اظہار بھی ہوا۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ ہے جنت کی رہائش، اور پھر شیطان کی طرح یا ابلیس کی طرح ایک نقصان دہ معاملے سے جو ہے وہ روکنا، اس کا ذکر ہے۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، رہو، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس جنت سے، رغدن، سیر ہو کر، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا دونوں، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، تو ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے۔ وقلنا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی ترتیب سے جس طرح اس جگہ ذکر ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ فرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پہلے تھا۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر ایک وقت میں ان کی بیوی کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کو جنت میں بسایا اور انہیں حکم دیا کہ جنت میں رہو، اور ایک درخت بتا دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نام سکھائے جو پیچھے گزر چکی، اور اس کے بعد سجدے کا حکم ہوا۔ تو کچھ واقعات جو پہلے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حکمت کے تحت، اور جو بعد میں وقوع پذیر ہوئے ہوتے ہیں ان کو پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح مفسرین نے بھی کیا ہے۔ بلکہ مفسرین میں سے سب سے عظیم مفسر اور بڑے مفسر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں بھی اکثر یہ معاملہ کیا ہے کہ ایک واقعہ اس کا نمبر آتا ہے کوئی 200-300 سال کے بعد، اور اس کو پہلے ذکر کیا ہے، تو کسی حکمت کے تحت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ کوئی واقعہ جو پہلے رونما ہوا ہے اسے بعد میں ذکر کیا ہے کسی حکمت کی وجہ سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ سب سے پہلے ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بنایا زمین میں تھا، اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کیا۔ اسکن، اور رہو، یہ سکون اور سکنا سے نکلا ہے۔ سکنا کا معنی ہے رہائش، اور سکون ہم سب جانتے ہیں آرام سے رہنا، پرسکون رہنا۔ تو معنی یہ کہ جنت میں رہو
اور انتہائی سکون کے ساتھ رہو۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سکون کا مقصد یہ کہ پھر حرکت نہ کرو، کیونکہ سکون تو کہتے ہی حرکت نہ ہونے کو، لیکن وہ لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اصطلاحی معنی مراد ہے کہ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی اور کوئی بھاگ دوڑ اور محنت مزدوری کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسکن رہو آپ، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی۔ زوج بیوی، اس کے لیے لفظ زوج بھی استعمال ہوتا ہے، زوجہ تا کے ساتھ، وقف کی صورت میں ہا زوجہ، تو زوجتن بھی استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے، اور زوج بھی استعمال ہوتا ہے، اور مرد کے لیے صرف زوج لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں۔ زوج لفظ کا لفظی معنی ہے جوڑا، جو آیت نمبر 25 کی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے۔ الجنت جنت میں، جنت باغ کو کہتے ہیں، اس کی وضاحت بھی آیت نمبر 25 میں ہو چکی ہے۔ وَكُلَا اور دونوں کھاؤ، ایک کے لیے آتا ہے کل بغیر الف کے، اور الف کے ساتھ کھلا، دونوں کھاؤ۔ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو کہا جا رہا ہے۔ منہا اس جنت سے، رغدن سیر ہو کر، رغد کا معنی جتنا کھا سکتے ہو، کوئی ممانعات نہیں ہے، سیر ہو کر کھاؤ جتنا کھا سکتے ہیں۔ حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، شئت شین اور حمزہ، اس کا معنی ہے چاہت، چاہنا، اور اسی سے ماشاء اللہ اور انشاء اللہ، اور پہلے لفظ گزر چکا ہے آیت نمبر 20 میں ولو شاء اللہ، تو اسی سے یہ شئتما تم دونوں چاہو، جہاں سے تم دونوں چاہو اور جتنا چاہو کھاؤ، اور جنت کے جو انعامات ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ولا تقربا اور نہ قریب جانا دونوں، واو کا معنی اور لا نہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا، ولا تقربا اور نہ قریب جانا دونوں، ہادہ الشجرۃ اس درخت کے، ہادہ اشارہ ہے اس، اور الشجرۃ درخت، شجرہ اس پودے کو کہا جاتا ہے جو اپنے تنے پر کھڑا ہو، تو اس میں جن کو ہم درخت کہتے ہیں اردو میں یا اپنی زبانوں میں، وہ بھی آ جاتے ہیں، اور وہ پودے جن کو ہم درخت تو نہیں کہتے لیکن وہ اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں، جیسے چاول کا پودا ہے یا گندم کا ہے یا مکئی کا ہے، اس طرح جو ہے یہ بھی جو ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اس درخت کے بارے میں پھر مفسرین نے مختلف جو ہے وہ کچھ نے تفسیر اسرائیلی روایات کی روشنی میں، اور کچھ نے ویسے ہی صحابہ کرام میں سے مختلف کے اقوال کے تحت اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے، بتانے کی کہ یہ درخت کون سا تھا۔ تو بعض نے لکھا ہے انگور کا تھا، بعض نے لکھا ہے سیب کا تھا، تو بعض نے لکھا ہے کہ یہ گندم کا پودا تھا، کیونکہ گندم بھی اپنے تنے پر جو ہے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی اس ضمن میں اردو کا درخت، اردو میں تو اسے درخت نہیں کہا جا سکتا، لیکن عربی کا جو شجرہ لفظ ہے وہ اس پہ صادق آتا ہے۔ تو زیادہ تر مفسرین اسی طرف مائل ہے کہ یہ جو ہے گندم تھا، لیکن بہرحال جو ممتاز مفسرین ہیں بڑی بڑی، اور جن کی جو تفسیر میں صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بس ایک درخت تھا، ایک پودا تھا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا تھا، اس کے جاننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کے نہ جاننے میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی درخت تھا یا کوئی بھی پودا تھا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا بطور امتحان کے کہ اس کے قریب نہ جانا، اور قریب نہ جانے کا مقصد ہے کہ اسے استعمال نہ کرنا۔ اس طرح قرآن کریم میں اور بھی دیگر ایسے معاملات ہیں کہ جن سے کہا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا، ولا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب نہ جانا، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ تو
یہاں قریب نہ جانے سے مراد ہے اس کا استعمال، کہ اس کا استعمال نہ کرنا، اور اگر استعمال کرو گے فتکونا تو ہو جاؤ گے تم دونوں، فکمنا تو تکونا ہو جاؤ گے تم دونوں، یہ الف جو ہے وہ دو کا فائدہ دے رہے، دو کا معنی دے رہا ہے، فتکونا تو ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین ظالموں میں سے۔ ظالمین جمع ہے ظالم کی، اور ظالم ظلم سے نکلا ہے۔ ظلم کا لغوی معنی ہے کمی کرنا اور ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ یہ لفظ کمی کا معنی جو ہے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے کئی مقامات پر، اسی صورت میں بھی آگے، اور سورہ طٰہٰ میں بھی استعمال ہوا ہے، سورہ کہف میں بھی استعمال ہوا ہے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ایک باغ والا تھا، اور اس کے باغ میں جو ہے کثیر تعداد میں پھلدار درخت تھے، اور اس میں فصلی جو ہے وہ زمین بھی تھی، تو فصل بھی اس میں اگتی تھی اور پھل بھی لگتے تھے درختوں پہ۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، کبھی جو ہے کسی موسم میں کم پھل نہیں آتے تھے، بلکہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ درخت بھرے ہوتے تھے۔ تو وہاں پھلوں کی کمی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ظلم کا، وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، درختوں پہ کبھی پھل کم نہیں پڑتا تھا۔ تو ظلم کا ایک معنی کمی ہونا یا کمی کرنا، اور ایک معنی ہے کہ جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ اسے رکھ دینا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دونوں میں سے دونوں معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، دونوں میں سے ایک معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے، پہلا والا معنی بھی اور دوسرا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ پہلا معنی اس طرح کہ اگر تم یہ درخت کھاؤ گے تو اپنا حصہ کم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی اپنا حصہ کم کر لو گے۔ ابھی تمہیں کافی عرصے تک جو ہے اس جنت میں رہنا ہے، اور کافی عرصے تک جنت کی نعمتیں استعمال کرنی ہیں، لیکن اگر یہ درخت استعمال کرو گے، یہ پھل کھاؤ گے، تو پھر وہ تمہارا جو حصہ ہے جنت میں سے وہ کم ہو جائے گا، اور پھر تمہیں جلدی دنیا میں بھیجا جائے گا۔ ایک تو یہ معنی ہوا۔ دوسرا معنی یہ کہ ابھی تم جنتوں میں رہ رہے ہو، اور ایک عرصے تک جو ہے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن اگر یہ پھل کھاؤ گے، یہ درخت استعمال کرو گے، تو پھر تم اپنے آپ کو یہاں سے منتقل کر کے دنیا میں بھیج دو گے۔ تو یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی چیز کو یا اپنے آپ کو منتقل کرنے کا معنی۔ تو جو ظلم ہم جانتے ہیں وہ یہاں مراد نہیں ہے، اگرچہ وہ معنی بھی قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے، اور ظلم جو ہے قرآن کریم میں شرک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، بڑے گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جادو کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، انبیاء کی مخالفت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، حق دین چھپانے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ حق دین چھپانا یہ ظلم ہے، انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کے دین کے داعیوں کو، علماء کو قتل کرنا اس حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے، اور کبیرہ گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جو عام ظلم ہم جانتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کسی پر ظلم کرنا اور اپنے آپ پہ ظلم کرنا، اپنے آپ پہ زیادتی کرنا، کہ اپنے آپ کو کسی نقصان میں ڈال دینا دنیاوی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے، مثلا جہنم والے اعمال کرنا کہ ان اعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں گرے گا، تو یہ بھی اپنے آپ پہ ظلم ہے۔ تو ان معنوں میں یہ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں جو وہ پہلے دو معنوں میں سے ایک معنی کیا جائے گا کہ فتکونا تو ہو جاؤ گے تم دونوں من الظالمین اپنا حصہ کم کرنے والوں میں سے، یا من الظالمین اپنے آپ کو جنت سے نکلوا کر جنت کی طرف دنیا کی طرف بھیجنے والوں میں سے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی معنی کیا جائے تو دونوں مناسب ہیں، اور باقی معنی جو ہے وہ یہاں مناسب نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلیفہ ہے، اور زمین پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہے،
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر بھی۔ اور قرآن کریم میں اسی صورت میں آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے میری اولاد میں سے جو ہے نا وہ رہنما اور لیڈر لوگوں کے لیے بنانا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے ان تک میرا وعدہ نہیں پہنچے گا، ان کو میں لوگوں کا رہنما اور پیشرو امام نہیں بناؤں گا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنما اور امام بنایا، تو اس کا مقصد یہ کہ باقی جو ظلم کے معنی ہے وہ یہاں مراد نہیں لیے جا سکتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہو، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور دونوں کھاؤ، منہا، اس سے یعنی اس جنت سے، رغدن، جتنا چاہو، یا رغدن، سیر ہو کر، حیث، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرۃ، اس درخت کے، فتکونا، تو ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین، اپنا حصہ کم کرنے والوں میں سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔